کچھ آوازیں صرف گاتی نہیں ہیں، وہ نسلوں، سرحدوں اور وقت کے پار سفر کرتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے فنکار کی جن کی آواز صرف موسیقی نہیں بلکہ ایک ثقافتی ورثہ ہے، ایک ایسا پل جو ایک تقسیم شدہ خطے کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ داستان ہے محمد عارف لوہار کی۔ یہ الفاظ خود عارف لوہار کے ہیں اور یہ ان کے فن کا، ان کی زندگی کا پورا خلاصہ ہے۔ ان کے لیے موسیقی کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ لوگوں کو جوڑنا ہے، محبت اور ثقافت کا ایک پل بن کر۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ عارف لوہار نے اپنے والد کے میراث کو کیسے آگے بڑھایا، ان کی اپنی فنی پہچان کیسے بنی، جگنی نے دنیا بھر میں دھوم کیسے مچائی اور کس طرح وہ اپنے موسیقی کے ذریعے سرحدوں کے آر پار محبت کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ ہر عظیم فنکار کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور عارف لوہار کی کہانی بھی ان کے والد، ایک اور لیجنڈ عالم لوہار کی میراث سے ہی شروع ہوتی ہے۔ عارف لوہار پاکستان کی ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تھے مشہور لوک گلوکار عالم لوہار، جنہیں 1979 میں ان کے انتقال کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو سمجھیں کہ یہ وہ بنیاد تھی جس پر عارف کی فنی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ عالم لوہار نے پنجابی لوک موسیقی کی بنیاد رکھی، لیکن یہ ان کے بیٹے عارف تھے جنہوں نے اس ورثے کو عالمی سطح تک پہنچایا۔ 8 بھائیوں میں سے صرف انہوں نے ہی اس میراث کو سنبھالا، اور صرف سنبھالا نہیں بلکہ اسے 21ویں صدی کے لیے ایک نئی شکل بھی دی۔ یہ محض وراثت نہیں تھی، یہ اس کا ارتقاء تھا۔ والد کی میراث تو اپنی جگہ، لیکن عارف لوہار نے اپنی ایک الگ، ایک منفرد فنی شناخت بھی بنائی۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو ان کی آواز اور فن کو اتنا طاقتور بناتی ہے؟ چمٹا، جو چمٹے جیسا دکھنے والا ایک روایتی ساز ہے، یہ ان کے لیے صرف ایک ساز نہیں ہے، یہ ان کی سٹیج پر موجودگی کا ایک لازمی حصہ ہے، ان کی لوک جڑوں سے جڑنے کی ایک علامت، اور ان کی پرفارمنس کو ایک خاص، ایک الگ ہی توانائی دیتا ہے۔ ان کے فنی سفر کا ہر قدم کامیابی کی ایک نئی داستان سناتا ہے۔ 1987 میں ایک اداکار کے طور پر شروعات کی، پھر 2005 میں پاکستان کا ایک بہت بڑا اعزاز ملا، 2010 میں کوک اسٹوڈیو نے انہیں گھر گھر تک پہنچا دیا، اور 2018 تک ان کے فن کو عالمی سطح پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی سراہا جا چکا تھا۔ ہر فنکار کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جو اسے امر کر دیتا ہے۔ عارف لوہار کے لیے وہ لمحہ ایک گیت تھا، جگنی، ایک ایسا گانا جس نے سچ میں سرحدوں کو پگھلا دیا اور انہیں عالمی سٹیج کا ستارہ بنا دیا۔ تو آخر یہ جگنی ہے کیا؟ یہ صرف ایک گانا نہیں ہے بلکہ ایک بہت گہرا روحانی تصور ہے۔ عارف لوہار کے مطابق یہ زندگی کی حقیقت کو تلاش کرنے کا ایک سفر ہے جو خدا کے نام یعنی الف سے شروع ہوتا ہے، اور یہی فلسفہ اسے ایک عام لوک گیت سے کہیں زیادہ اونچا درجہ دیتا ہے۔ اس گیت کا سفر تو خود ایک کہانی ہے۔ 2006 کے ایک البم سے نکل کر 2010 میں کوک اسٹوڈیو کے ذریعے یہ ایک عالمی ہٹ بنا، پھر جلدی ہی بالی ووڈ نے اسے اپنایا اور یہ ایشین گیمز جیسے بڑے سے بڑے سٹیج پر گونجنے لگا۔ جگنی نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ عارف لوہار کے لیے موسیقی صرف فن نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، اور یہ مشن ہے سرحدوں کے آر پار محبت اور ثقافتی اتحاد کا پیغام پھیلانا۔ یہ ایک سادہ سا جملہ عارف لوہار کی پوری سوچ کا خلاصہ ہے۔ وہ سیاسی تقسیم کو انسان کی بنائی ہوئی لکیریں مانتے ہیں اور پنجاب کی مشترکہ ثقافت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ذرا ان کے کام کا پیمانہ دیکھیے، 50 سے زائد ممالک کے دورے، 150 سے زیادہ البمز اور 3000 سے زیادہ گانے۔ یہ صرف ایک گلوکار کے کیریئر کا ریکارڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ثقافتی سفیر کی زندگی بھر کی کمائی ہے جس نے اپنا ہر سر لوگوں کو جوڑنے کے لیے لگایا ہے۔ ان کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ جہاں بحث اور تقسیم ناکام ہو جاتی ہے وہاں محبت اور موسیقی کامیاب ہو سکتی ہے۔ وہ فن کو دلوں کو جوڑنے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر وہاں جہاں زبان اور ثقافت ایک جیسی ہو۔ تو ان تمام کامیابیوں، ایوارڈز اور عالمی سفر کے بعد عارف لوہار کی زندگی کا اصل پیغام کیا ہے؟ ان کا پورا فلسفہ ایک واحد، بہت طاقتور سچائی میں سمٹ جاتا ہے۔ یہ ہے ان کا ذاتی مشن۔ شہرت اور کامیابی سے بھی آگے ان کا اصل مقصد بہت سادہ اور انسانی ہے۔ وہ بس دنیا میں نیکی، اچھے الفاظ اور محبت کی ایک یاد چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔
آخر میں ان کا سارا فن اور زندگی کی جدوجہد ایک ہی پیغام کا نچوڑ بن کر سامنے آتی ہے۔ ایک بہت سادہ مگر گہری اور آفاقی حقیقت، عارف لوہار کا فن اور ان کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ نفرت کے لیے وقت بہت کم ہے، اور جو چیز ہمیشہ قائم رہتی ہے وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ ہم اس تجزیے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ عارف لوہار کی زندگی اور ان کے پیغام کو دیکھتے ہوئے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں دیواریں اونچی ہو رہی ہیں، کیا فن واقعی وہ پل بن سکتا ہے جس کی ہمیں شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے؟